بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، آج جو میں آپ کو ایک عمل دینے لگا ہوں، ایک مضبوط عمل ہے، ہر قسم کی کامیابی اور فتوحات کے لیے ہے۔ جہاں کہیں جن جن مسائل میں آپ الجھے ہوئے ہیں ان سے نجات کے لیے ہے۔ اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو ان کے تمام مفاد فوائد عطا فرمائیں گے۔ وہ سورۃ یوسف کا عمل ہے۔ اس مبارک سورت میں جتنے حالات سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گزارا ہے، ان تمام حالات سے نجات کے لیے جو آدمی ان حالات سے دوچار ہیں، اس سورت مبارکہ کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لیے کوئی راستے پیدا فرمائیں گے۔ آپ دیکھیے، ابتداً حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے حاسدانہ رویوں سے پریشانی تھی۔ والد محترم بہت محبت کرتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ایک کھیل کود کے بہانے یوسف علیہ السلام کو لے گئے، اور پھر ایک بہانہ بنایا کہ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ شام کو وجاؤ اباہم عشاء یبکون، ابا کے سامنے روتے ہوئے آئے، اور والد محترم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا سہارا لیتے ہوئے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر اس کے بعد حضرت کو کنویں میں بھی ڈالا تھا، تو بعد میں ایک قافلہ آیا، اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نجات مرحمت فرمائی، اور وہ قافلہ لے گیا مصر میں۔ اب یہ ساری ایک ترتیب چل رہی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی تدابیر منظم طریقے سے چل رہی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی اسٹیج پر، کسی مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں تو یوں تدبیریں اختیار فرماتے ہیں۔ لوگ بھی اپنی اپنی تدبیریں کرتے ہیں، اپنی سازشوں سے وہ ناکام کرنا چاہتے ہیں، کسی آدمی کو اس کے ہدف تک پہنچنے کے لیے روڑے اٹکاتے ہیں اس کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، تمہاری مرضی نہیں چلے گی، مرضی میری چلے گی۔ میں دیکھو کس طرح اپنے بندوں کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہوں۔ اب مصر میں بیچا گیا، اور عزیز مصر کے گھر میں، بادشاہ کے گھر میں پہنچے، اور پھر آگے جو آزمائش آئی حضرت یوسف علیہ السلام پر، وہ اس سے سخت تھی۔ یعنی ہر آنے والی آزمائش، ہر آنے والی مصیبت پچھلی مصیبت سے بڑھ کر تھی۔ اب وہ ایک عورت عشق میں مبتلا ہو گئی، اور وہ بھی ایک طاقتور تھی، بادشاہ کی بیوی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر طرح ہراساں کرنے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے خدا نے معصوم بنایا ہے، مجھ سے تو بالکل یہ کام ہو ہی نہیں سکتے، نہ ہی توقع رکھو۔ اس نے کہا میں جیل میں ڈلوا دوں گی، میں تمہیں ذلیل کر دوں گی، میں یوں کر دوں گی، فلاں کر دوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو ہونا ہے ہو جائے، لیکن میں انجام پر نظر رکھتا ہوں، وقتی سازشوں، تکلیفوں اور مصائب اور الجھنوں اور قید و بند کی صعوبتوں کو سامنے نہیں رکھتا۔ میں ہر عقل مند اور دانا آدمی سورۃ یوسف کے اندر جو لطائف و اسرار ہیں ان پر توجہ کرے تو اس کو یہی محسوس ہوگا کہ واقعتاً یہ احسن القصص بما اوحینا، اللہ نے جو قرآن میں نازل فرمائے ان میں سے احسن، خوبصورت قصہ ہے۔ کیسے کیسے اللہ رب العزت نے ان کو اعلیٰ مقام تک پہنچایا، اور یاد رکھیے جن کے ساتھ اللہ پاک راضی ہوتے ہیں ان کو انجام بینی کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ انجام کو دیکھو۔ وقتی لذتیں، وقتی عیش و عشرت، وقتی دولت، وقتی وجاہت، وقتی شہرت، اس کو مت دیکھو۔ گھٹیا ذہن کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ وہیں گر پڑتے ہیں کہ ابھی تو کچھ مفاد حاصل ہو رہا ہے۔ ارے ابھی کے مفاد کو نہ دیکھو، انجام کو دیکھو۔ خدا نسلوں کو اجاڑ دیتا ہے۔ جب کسی پر ناراض ہوتا ہے تو اللہ کو راضی کرو۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے بہتر ہے کہ جیل میں چلا جاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔
آخر کار اس نے جیل میں ڈلوا دیا یوسف علیہ السلام کو، جبکہ یوسف علیہ السلام کی ایک معصوم بچے کے ذریعے سے گواہی بھی ہو گئی تھی، اور وہ بھی ملکہ زلیخا کا چچا زاد بھائی تھا، چھوٹا سا بچہ، اس نے گواہی دی تھی ان کے خلاف کہ یہ جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، وہ جس کو چاہیں جیل میں ڈال دیں۔ تو یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے۔ سب سے پہلے جیل میں پہنچتے ہی حضرت نے اپنا جو فرض منصبی تھا، وہ کیا؟ اللہ کے دین کی توحید کی دعوت، توحید کے علمبردار بن کے جیل میں پہنچے۔ سب سے پہلے وہ جتنی جیل میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کو کہا کہ میں تو اس ملت کو چھوڑ چکا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لا چکا ہوں، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں جیل میں رہ رہے، اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کو خواب دکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ بادشاہ نے تعبیر پوچھی۔ اب تعبیر بتانے والے کچھ نہیں، کوئی کہے اضغاث الاحلام ہے، یہ دماغی خیالات ہیں، الجھنے ہیں۔ تو بہرحال ایک آدمی کھڑا ہوا تھا جس نے جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی تھی، سچی ثابت ہوئی۔ اس نے کہا کہ ایک آدمی ہے بھی سچا، جیل میں ہے، میں ان سے پوچھ کے آتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا جاؤ۔ وہاں پہنچے یوسف علیہ السلام نے، جہاں ان کو خواب کی تعبیر بتلائی، وہاں معیشت کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ جاؤ بادشاہ سے کہہ دو کہ یوں کرے، اس طریقے سے وہ اپنی معیشت کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ معیشت کو کنٹرول کرنے کا، فقر و فاقہ اور غربت سے بچنے کا، جیل اور قید سے رہائی کا، اور اسی طرح حاسدوں کے حسد سے بچنے کا، اور اسی طرح جو آدمی کسی کے غلط اور ناجائز عشق میں مبتلا ہیں ان کا، یہ سارے علاج ہے سورۃ یوسف میں۔ اللہ رب العزت جو بیان کرتے جا رہے ہیں تمام مسائل، جملہ مہمات، ان تمام کا حل اور ہر پریشانی سے کامیابی کی طرف اللہ پاک اپنے بندے کو ہر ناکامی سے کامیابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ پھر وہی خواب کی تعبیر بتلانا، بادشاہ نے پھر بلایا، وہی ان کی رہائی کا سبب بنا، لیکن جذباتی نہیں ہوئے۔ جب جا کے اس نے کہا کہ بادشاہ فرما رہے ہیں کہ ان کو نکال کے لے آؤ جیل سے، انہوں نے فرمایا نہیں، بادشاہ سے پوچھو جا کے۔ قال فما خطبکن، ان عورتوں کا کیا بنا جو عورتیں میرے اوپر الزام لگایا کرتی تھی؟ پہلے میرا معاملہ صاف کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے آتے ہی اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اگر میرا کردار داغدار ہے تو پھر میں کیسے خدا کے دین کی دعوت دوں گا؟ سب سے پہلے میرا مسئلہ حل کرو، جاؤ ان سے پوچھو کیا بنا ان عورتوں کا۔ وہ گئے، ان عورتوں نے اپنی زبانی اقرار کیا کہ ہم جھوٹی ہیں، یوسف علیہ السلام میں ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ پاکیزہ انسان ہیں۔ نجات ہوئی۔ پھر وہی بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو اپنا قریبی بنا لوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنا قریبی بنائیں، میں آپ کی سلطنت کو سنبھالنے کے لیے اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میں آپ کے مال کی حفاظت بھی کروں گا، اور میں علم بھی رکھتا ہوں، اور میں بہت سوچ بوجھ رکھتا ہوں اس معاملے میں کہ میں تمہاری معیشت کو کنٹرول کر سکوں گا، مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اگر اپنے اوپر مطمئن ہو اور دوسرے لوگ اگر اس عہدے پر آتے ہیں تو خیانت کریں گے، میں اگر آ جاتا ہوں تو میں مال کی حفاظت کروں گا، تو اس کو خود اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے کہ یہ عہدہ میں سنبھالتا ہوں، اپنے اوپر اطمینان ہے۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بانٹنے والا بنایا۔ جب قحط آیا، وہی بھائی جنہوں نے کنویں کی گہرائیوں میں حضرت کو ڈالا تھا، اب وہی حضرت کی بارگاہ میں، حضرت کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں خیرات دیجیے۔ اللہ تعالیٰ یوں کرتے ہیں، اگر آپ صبر سے کام لیں گے اور کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کے احکام سے سبکدوش نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے تہی دامن نہیں ہوں گے، آپ دامن کو تھامے رہیں گے مضبوطی سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کاربند رہیں گے، وہی لوگ
جو آپ کے حاسد تھے، آپ کو ذلیل دیکھنا چاہتے تھے، ہر وقت آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے، وہی آپ کے سامنے بھیکاری بن کر حاضر ہوں گے۔ تو وہی تھے بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو بہرحال آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت شاہی پر بٹھایا۔ بعد میں انہیں بھائیوں کو پتہ چلا کہ یہی یوسف ہیں، آئے حضرت کو سجدہ تعظیمی کیا، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر حضرت نے اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو، عزیز و اقارب سب کو فرمایا کہ آؤ ہمارے پاس رہو، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی انتقام نہیں، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ اب دیکھیے، یہ ہے سورت مبارکہ کا جو خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے لطائف و اسرار جو اللہ نے قرآن میں نازل فرمائے ہیں اور اس کے راز جو ہیں وہ انشاءاللہ پھر کبھی میں کھولوں گا، بالتفصیل بیان کروں گا۔ یہ لمبا بیان ہو رہا ہے تو میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ اب یہ سارے مسائل جو انسان کو پیش آ سکتے ہیں، یہی سورت یوسف کے تمام مسائل جو تھے یہ حضور پر بھی پیش آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہی احوال سے گزارا، اور ہر مسلمان پر مختلف اوقات میں حالات آتے رہتے ہیں۔ ان حالات سے بچنے کے لیے روزانہ اگر وہ سورت یوسف کی تلاوت کرتا ہے، اور ہر میدان میں کامیابی کے لیے، دیکھیں یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تخت شاہی پر بٹھایا ہے۔ جو آدمی خطرہ ہو کہ میں معزول ہو رہا ہوں، میں پھر اپنی ملازمت پر، اپنی جاب پر آ جاؤں، وہ بھی سورت یوسف کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند عہدہ اور منصب بھی عطا فرمائیں گے، اس منصب کی حفاظت بھی فرمائیں گے، اس کو بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ اپنے بیٹوں کے لیے اگر پڑھتے ہو، اولاد ہے، ان کی اچھی جاب کے لیے سورت یوسف کی تلاوت کرو، ان کو حالات سے نکالنے کے لیے سورت یوسف کی تلاوت کرو۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہو اور خوبصورت پیدا ہو تو سورت یوسف کی تلاوت کرے، ماں بھی سورت یوسف کی تلاوت کرے۔ سورت یوسف کے بے شمار فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ہر مقصد کے لیے کامیابی، ہر مقصد کے لیے کامیابی ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ اس کو پڑھیں، پڑھنے کا معمول رکھیں، روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اس کے بے شمار فوائد اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو اس کو پڑھنے سے جو فوائد آپ کے مسائل ہیں، آپ ان کی دل میں نیت کرتے رہیں گے اور اس سورت کو بھی پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام نیک خواہشات کو اپنی رحمت سے پورا فرما دیں گے۔ انہی گفتگو پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔